Villana Saab, Fayaz Villana Saab, knowing all these politicians had a chance इनसे मुलाकात भी हुई. विलाना साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. जनाब फैज़ विलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और आपका प्रोग्राम देखने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए. सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. फैज़ विलाना साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मगर मिडल ईस्ट के हवाले से, यानी जो वक्त का फ़िरौन है वो इतना मज़बूत है कि मिडल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ, इस वक्त आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी पे चले जाएं, आपको वहाँ पे एक ऐड मिलेगी जिसमें बताया जा रहा है कि जूश के साथ पिछले हफ्ते ज़्यादती हुई, लोगों ने आके उनको मारा भी और सब कुछ किया. वेयर एज़ आपकी मुस्लिम ममालिक भी ना तो उनको रेफ्यूज देने के लिए तैयार हैं, और वो हमास जिन्होंने हमला करके लाखों बीमारों को हस्पतालों में उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो इट्स नोबडी फॉर देम. क्या फरमाएंगे इसके बारे में? हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो तो पहले से मालूम था दुनिया को, हमास वालों को भी मालूम था, हमास के साथ दूसरी जो इस्लामी जहाद या जहाद इस्लामी वाले हैं उन्हें भी मालूम था कि उनकी सपोर्ट में अगर इस वक्त तक कोई खुल के कोई कंट्री आया है सामने तो वो ईरान आया है, या टर्की ने थोड़ा सा स्टेटमेंट इस तरह की दी है. बाकी पाकिस्तान की तो इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि हमारी अपनी क़यादत जो सामने है, मंजर आम पे है, वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कह सके सिवाय शर्मिंदगी के, और जो बिहाइंड दी बार है या मफरूर है पाकिस्तान से, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी कोई बात सुनी जाए. मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं और एक हफ्ता तकरीबन होने वाला है उन्हें. वहाँ वो छोटे छोटे वहाँ के MBS या MBS के बाकी जो वहाँ उनके रॉयल फैमिली के लोग हैं उनसे मुलाकात की मिन्नतें कर रहे हैं, उनसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है. और वो भी कैसे कि एक बंदा जो मफरूर है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान को मतलूब है, और 4 साल से 4 हफ्ते का कह के गया था और 4 साल वहाँ लंदन में उसने क़याम फरमा लिया, और इस दौरान वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत जो थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहा, और अब वो वापस जा रहा है और उसने जाके जेल में जाना है. पहले अगर कोई इंतज़ाम लोकल उसका ना हो गया तो उन्होंने जेल में जाना है. ऐसे बंदे से MBS कैसे मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो बाहर मैसेज क्या जाएगा कि सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी इंतज़ामिया इस तरह के लोगों से मिलती है और इन हालात में मिलती है. और जब तक मियां नवाज शरीफ साहब क्लियर नहीं अपने आप को अदालतों से और इन चीज़ों से करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनसे मिलेगा. और यहाँ हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, वो इस वक्त जो है चाइना गए हुए हैं माशाल्लाह, और वहाँ जाने से पहले अब उनके जो स्टाफ के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वाले हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, और उनकी मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट अखबारों को दे रही है कि चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश जाहिर की है. हालांकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो ML1 जो रेलवे लाइन का मंसूबा था चाइना का CPEC के हवाले से, उसकी टोटल वर्थ थी $9.7 बिलियन, वो रिड्यूस करके $6.3 बिलियन चाइना ने कहा है हम 6.3 बिलियन, 33% उसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने. तो ये इनका बाबरकत पाँव है इनके टेकर गवर्नमेंट का, और उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की गवर्नमेंट का, कि CPEC बैक फुट पे है, पीछे जा रहा है, कम से कम हो रहे हैं फंड्स. और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ये स्टेटमेंट अखबारों को दे रहे हैं कि चाइना भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहता है, और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के इस दौरे के बड़े मुस्बत नताइज होंगे. एक नतीजा तो आया, वहाँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीर से उनकी मुलाकात हुई. यकीनन व्लादिमीर पुतिन मीर ने अनवारुल्लाह काकड़ से पूछा होगा, और व्लादिमीर पुतिन मीर इस तरह के कोई दब के बात करने वाले नहीं हैं. दुनिया में एक उनका नाम है, एक कद काट है, और जिस तरह की उनकी इमरान खान के साथ 3.5-4 घंटे की मीटिंग हुई थी, जिन हालात में हुई थी, जिस दिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन मुलाकात हुई थी. 45 मिनट की स्केजुअल मुलाकात थी जो 3.5 घंटे तक तवील हो गई थी. इसमें इमरान खान के साथ यकीनन उनकी बहुत तवील बातें हुई थी, और इमरान खान की जुर्रत को, बहादुरी को, और उसके इमरान खान को अमेरिका के रोकने के बावजूद उनसे मुलाकात करने कि उस बात को उसने अप्रिशिएट किया था, और बाद अज़ाम भी रशिया ने अप्रिशिएट किया. और फिर उसे रशियन प्रेसिडेंट को ये भी पता है कि फिर जनरल बाजवा साहब ने किस तरह अमेरिका के इमरान खान के दौरे रूस को उस पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, और इमरान खान के खिलाफ बाकायदा अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करके उन्हें घर भेज दिया. तो ये सारी सूरत हाल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीर के नोटिस में होगी. तो उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ से पूछा तो होगा
کہ آپ کے پاس ایک لیڈر تھا جس کی دنیا سنتی تھی, بلکہ میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا, اور وہ مجھے 45 منٹ ملنے آیا تھا. میں نے 3 hours and 45 منٹ اس سے میٹنگ کی, اور ہمارے بڑے ارادے تھے, ہم واقعی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے تھے, انرجی سیکٹر میں ہم بہت کچھ آپ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے تھے تعلقات. لیکن آپ نے تو کمال کیا کہ آپ نے اس بندے کو ہی ہٹا دیا. تو سوائے شرمندگی سمیٹنے کے اس ملاقات سے کچھ نہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب لے کے اٹھے ہوں گے, لیکن ولادی پوٹن میر انہیں ملے اس لیے ہوں گے کہ وہ حقیقت جان سکیں کہ ہاں ہو کیا رہا ہے عمران خان کے ساتھ, اور پاکستان گورنمنٹ سوچ کیا رہی ہے اور کرنا کیا چاہتی ہے. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ولادی پوٹن میر سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس کا پاکستانی گورنمنٹ کو یا انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کم فائدہ ہوگا, عمران خان اور ولادی پوٹن میر کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ انہیں ریڈ کرنے میں, ان کا مائنڈ ریڈ کرنے میں اسے ہیلپ ہوگی. اور آپ دیکھیے گا کہ وہ انٹرنیشنل سفیئر میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کو کہاں کیسے یوز کرتا ہے. وہ KGB کا چیف رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون سی بات اس نے کب کرنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آج وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ملے ہیں اور ولادی پوٹن میر تو کل ہی کوئی ایسا بیان ٹھوک دیں گے یا کہیں کوئی لیٹر لکھ دیں گے یا کسی کو فون کال اٹھا کے کر دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ طریقے سے آگے بڑھیں گے اور وہ عمران خان کی مدد کو پہنچیں گے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ ان کا تال میل ہے, اور چائنا CPEC سے پیچھے اگر ہو رہا ہے تو چائنا نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے کہ یہاں امریکہ کا انٹرسٹ ہے. اور پھر امریکن امبیسڈر کو گوادر کا ہم نے وزٹ کرایا, آج تک امریکن امبیسڈر گوادر نہیں جا سکا تھا. اب گوادر اسے یہ گورنمنٹ لے کے گئی ہے, اور گوادر وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے اس نے باقاعدہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں سے سیلفیز بنائی ہیں, فوٹوز بنائی ہیں, اور وہ فوٹوز اس نے آن ایئر کی ہیں. وہ بیسیکلی چائنا کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں, آپ نے میرا داخلہ منع کیا ہوا تھا گوادر میں, ناؤ آئی ایم ان گوادر, اب میں گوادر پورٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کس طرح آپ آگے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی میسیجنگ ہوتی ہے. لیکن ہمارے مرتضیٰ سولنگی صاحب پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ صاحب جب تھے میڈیا میں تو انہوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا سول لبرٹیز کا, لبرلزم کا, لیفٹ کا, اور انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے. لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ وہ ان جاب سیکرز کی لاٹ میں سے ایک جاب سیکر تھے جنہیں جو ہی آفر ہوئی بھاگ کے چلے گئے اور وہاں حکومت میں منسٹر بن کے بیٹھ گئے. اور اب یہاں معاملہ انہوں نے نہیں روکا, وہ باقی ان کے جو گروہ کے ان کے جتھے کے لوگ ہیں انہیں بھی 1 by 1 وہ بے نقاب کر رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے 3 لاہور کے جرنلسٹ جن پہ لیفٹ کا اور لبرلزم کا ایک بہت بڑا ہوا تھا, ان کا پاکستانی لوگ سمجھتے تھے کہ وجاہت مسعود بہت بڑا لیفٹ کا صحافی ہے اور انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے حوالے سے, اور وہ تو اینٹی ڈکٹیٹرشپ ہے اور پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو ابھی انہوں نے 7.5 لاکھ پر منتھ کی سیلری قبول کر لی ہے, اور PTV میں ایز این اینکر پرسن, ایز اے سینئر اینالسٹ انہوں نے جاب شروع کر دی ہے. ان کے ساتھ ایک اور عمران شفقت ہیں, وہ بھی لاہور سے اپنا YouTube کرتے تھے, اور ان کی صبح دوپہر شام عمران خان کے خلاف تقریریں کرنے سے گزرتی تھی, اور اس سے پہلے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. لیکن جو ہی مرتضیٰ سولنگی صاحب منسٹر بنے اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے انہیں بھی آفر کی, تو وہ بھی 7.5 لاکھ روپیہ پر منتھ کی تنخواہ پہ انہوں نے بھی PTV لاہور پہ جوائن کر لیا ہے. تیسرے ان کے ساتھ ایک اور گوہر بٹ تھے, ان کے بھی ماشاءاللہ YouTube پہ ہمارے لوگ اگر جائیں اور گوہر بٹ صاحب کی زہر افشانی دیکھیں کہ وہ صاحب جو ہے بہت عرصے تک تو لوگوں کو یہ شک پڑا کہ یہ کوئی حادثاتی صحافی ہیں, ایسے ہی YouTube انہوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن انہوں نے اخبارات میں کام کیا ہے, ڈیسک پہ کام کیا ہے, فیلڈ میں کام کیا ہے, لیکن ڈیسک پہ ایز اے سب ایڈیٹر انہوں نے کام کیا ہے. جرنلسٹ ہیں پرانے, لیکن ماشاءاللہ ان کا بھی کام یہی تھا, اور وہ بھی مرتضیٰ سولنگی گروپ اور مرتضیٰ سولنگی گینگ کے بندے تھے. انہوں نے بھی 7.5 لاکھ روپیہ پر منتھ کی سیلری قبول کر لیا, اور وہ بھی PTV کو پیارے ہو گئے. اب آنے والے 1-2 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے اسلام آباد سے بھی کچھ ایسے جرنلسٹ جن کے ساتھ اکثر دوپہر کے لنچ اور رات کے ڈنر کرتے ہیں, اور ڈنر کی بعد میں تصویریں بھی جاری کی جاتی ہیں. اس وقت تک جب تک سارے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اس وقت تک کی تصویریں ہوتی ہیں. بعد ازاں جب ہوش و حواس تھوڑے سے گڑبڑا جاتے ہیں ان دوستوں کے, اس وقت کی تصویریں وہ نہیں جاری کرتے. لیکن وقت جب گزر جائے گا تو شاید اس وقت کی بھی تصویریں سامنے آ جائیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے اسلام آباد میں جو موجود دوست ہیں ان میں سے بھی 2-4 کو PTV اسلام آباد میں بھاری تنخواہوں پہ رکھ لیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی 4 دن اپنے موج میلہ مستی کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, اور ان کے جو مرتضیٰ سولنگی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے وزارت اطلاعات میں جو جہاں ان کے پاس گنجائش ہے وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ کون بندہ اپنے جو اس کے خیالات تھے, جو کچھ لے کے چل رہا تھا, جب اس کے سامنے کوئی تشتری رکھی جائے اور اس تشتری میں تنخواہیں ہوں, مراعات ہوں, چیک ہوں, کچھ بھی ہو, تو وہ فوراً اس کو جفا ڈال لیتے ہیں, اور ان کو سب کچھ وہ بھول جاتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ وہ اب تک وعدے کرتے رہے اور اپنے آڈینس کو, اپنے ریڈرز کو وہ دھوکہ دیتے رہے. تو اب یہ ایک موقع ہے کہ آپ دیکھیں دن بدن لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور مزید ایکسپوز ہوں گے. فار ایگزامپل گورنر KPK سے اگلے دن جرنلسٹوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنا ہیلی کاپٹر لے کے بچوں کو کدھر لے کے جا رہے تھے؟
تو انہوں نے کہا میرے بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی تو میں نے کہا چلیں انہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں. تو یہ اپنے بچوں کو کوئی ہیلی کاپٹر کی سیر کرا رہا ہے, کوئی اپنے دوستوں کو پی ٹی وی میں اور ریڈیو پاکستان میں اور سرکاری ملازمتیں لاکھوں کی دے رہا ہے, اور کوئی جو ہے وہ چائنا کے دورے کر رہا ہے. یہ بہت سلسلہ ہے شکریہ. میں آپ کو ایک کوئک جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے دکھایا ہے, جس میں پرائم منسٹر ملک کا یہ کہتا ہے کہ میری سیکیورٹی کسی طرف بھی سیکیورٹی نہیں ہے, ہر طرف سے کمپرومائزڈ ہے. مگر پہلے ٹاپ آف دا آور, پلیز اسٹے ٹیونڈ.